بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں، اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں معمولی درد ہے اور اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ یہاں ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہو۔ ڈاکٹر بیمار کو یہ کہے کہ اگر تم زیادہ دیر بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوکا پیاسا رہنا موت کا سبب بنے یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ جائے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا اتنی دیر تک کھلایا جائے کہ وہ سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو خطرہ ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے، مکمل صحت یاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو خطرہ نہیں تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس صورت میں سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔
اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہو، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہو کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزے اللہ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے میں اتنا زیادہ گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہو، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، تو اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتیں تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو،
تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہر دو صورت بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ان عذر کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ اگر ان روزوں کے پہلے نفلی روزے رکھے تو یہ تو نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے روزے بھرپور ہمت و طاقت سے رکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم گنہگار سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو اس ماہ مقدس میں مٹا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔